السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر ویورز، ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے تراویح کی اہمیت اور اس کے روحانی فوائد پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تراویح کی جو نماز ہے، یہ رمضان کے مہینے میں فرض نماز عشاء کے بعد پڑھی جانے والی سنت مؤکدہ ہے۔ اس نماز کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور اس کی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اور یہ رمضان مہینہ کی خاص عبادت ہے۔ تراویح کے ذریعے مسلمان اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرتے ہیں اور رمضان کے مہینہ میں قرآن کی تلاوت اور عبادت میں اضافہ کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ یعنی احتساب کے ساتھ تراویح نماز پڑھے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے تراویح کی نماز کی اہمیت۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ مہمان کی شکل میں آتا ہے اور مہمان کی خاطر تواضع بہت ضروری ہے۔ اب اس کی خاطر تواضع کے لیے آپ نے استقبال کے لیے آپ نے کتنا کلام پاک کا حصہ سمجھ کر پڑھا، کتنا اس پہ غور و فکر کیا، کتنی دعائیں آپ نے کی، کتنے اذکار جو ہے کتنے اذکار کی پابندی کی، اور جو ہے کتنا ہی آپ نے قرآن کی تلاوت کو خصوصی طور پر اللہ کو یاد کر کے کیا، اور صدقہ و خیرات میں آپ نے کتنا حصہ لیا۔ رمضان کے جو خاص پروگرامز ہیں اور رمضان کے جو خاص ایونٹس ہیں، اس میں آپ کا کتنا شیئر اور کتنا حصہ رہا، یہ سب جو ہے نا رمضان چاہتا ہے، رمضان کا مہینہ چاہتا ہے، اور یہ قرآن ہی کا مہینہ ہے۔ اس لیے قرآن سے بھرپور ہمیں لگاؤ ہونا چاہیے، چونکہ اب گنتی کے چند روز ہی رہ گئے ہیں اور یہ رخصت ہوا ہی چاہتا ہے۔ تو اس 6 دن اور 7 دن کی اہمیت کو آپ کم نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دن کی جو ہے نفلی اور سنت کی نماز کو فرض کے ثواب کے برابر جو ہے اس کی اہمیت کو بتایا ہے۔ لیکن اگر آپ 20 دن کی نماز پڑھنے کے بعد آخری 10 دن میں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو گویا کہ آپ اس نماز کے ساتھ اور اس رمضان کے مہینے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری 10 دنوں کی سب سے زیادہ اہمیت بتائی ہے، اور اسی وجہ سے بتائی ہے تاکہ لوگوں کا مینٹلٹی رہتا ہے کہ شروع میں اور بیچ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں عبادت میں اور آخر میں غائب ہو جاتے ہیں، اور مسجدوں کا حال بھی ایسا ہی رہتا ہے۔ تو وہ لوگ جو صحیح معنی میں مسلمان ہیں، پکے سچے مومن ہیں، اس آخری 6 دن اور 7 دن کو بھی جو ہے روحانی فوائد اس سے حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، اور تراویح میں جو ہے کم از کم تراویح کی نماز نہ چھوڑیں۔ تراویح سے جو ہے روحانی فوائد بھی بہت حاصل ہوتے ہیں۔ تراویح کی نماز انسان کے دل کی صفائی اور روحانیت میں اضافہ کرتا ہے، اور نماز انسان کو دنیاوی مصروفیات سے دور کر کے اللہ کی مصروفیات میں مصروف رکھتی ہے۔ تراویح کی نماز پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی عبادت میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، یہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ تراویح کی نماز پڑھنے سے انسان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت ملتی ہے۔ قرآن میں رمضان کی راتوں کو عبادت کے لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور ان راتوں میں عبادت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صبر و استقامت، چونکہ تراویح کی نماز پڑھنا جسمانی طور پر بھی محنت چاہتا ہے، جس سے رمضان میں صبر اور استقامت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نماز انسان کو نفس پر قابو پانے اور اپنے ارادہ اور عزم کو مضبوط کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن سے تعلق بڑھتا ہے۔ تراویح میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس سے انسان کا قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا تھا، اس لیے اس مہینہ میں قرآن سے تعلق قائم کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔
حاصل کلام یہ ہے کہ تراویح کی نماز روحانی صفاتی اللہ سے قریب مغفرت اور اللہ سے قرب و مغفرت اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا نعمت البدع حاضی یا ما حسن حاضا، کیا فرمایا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے یا کتنی اچھی بدعت ہے۔ اور لوگ جب الگ الگ جماعتیں بنا کر تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا انتظام کیا، جسے امت نے تواتر کے ساتھ پے در پہ قبول کیا، اور آج بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ اس لیے جب تک کہ رمضان کا مہینہ ختم نہ ہو اور روزہ ختم نہ ہو، تراویح کی نماز پڑھتے رہیے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیے چاہے تنہائی میں پڑھیے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی جو تہجد کی شکل میں ہے جو آپ سیکھتے ہیں تراویح سے، اس کو بھی آپ زندہ رکھیے۔